واش روم جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کیا بیت الخلاء میں شیاطین کا بھی عمل دخل ہوتا ہے؟ اور ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے پہلے کون سا قدم اندر رکھنا چاہیے اور باہر آتے ہوئے کون سا پاؤں باہر پہلے رکھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ جانیے کہ جس وقت آپ واش روم جانا چاہتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو مسلم شریف نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے گندی چیزیں جو نر ہیں اور جو مادہ ہیں ان سے محفوظ فرما، گندے جنوں سے، گندی جنیوں سے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور پھر جس وقت آپ یہ دعا پڑھیں تو اس کے بعد واش روم میں جانا چاہیے، پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے اور بایاں قدم پہلے اندر رکھنا چاہیے، اور پھر جس وقت آپ بیٹھنے سے قریب ہوں تو اس وقت کپڑے اتارنے چاہیے یا کھولنے چاہیے۔ ہاں، ایک اور احتیاط بھی بہت ضروری ہے کہ قضائے حاجت کے دوران شرمگاہ کو اور نجاست کو دیکھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور کپڑوں پر، جسم پر نجس چھینٹیں بھی نہیں پڑنے چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے ایک موقع پر طنز کیا کہ تمہارے پیغمبر تو تمہیں قضائے حاجت کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ نہ ہو اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے۔ اگر ڈھیلے استعمال کیے جائیں تو وہ طاق تعداد میں 1، 3، 5، پرانے زمانے میں لوگ کھلی جگہوں پر جاتے تھے تو ڈھیلے استعمال کرتے تھے، آج کل اس کی جگہ پہ ٹوائلٹ پیپر لوگ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ گوبر، لید یا ہڈی کو استعمال نہ کیا جائے، ان سے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ کچھ مخلوق کی غذا بھی ہوتی ہے تو اس لیے منع کیا گیا۔ باقی یہ ہے کہ جس وقت آپ واش روم میں جاتے ہیں تو ترمذی کی روایت یہ بھی ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ کے جائیں، یعنی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو دعا کی حکمت یہ ہے کہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ بعض اوقات شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، نظر تو نہیں آتی یہ مخلوق، تو جس وقت آپ واش روم جانے سے پہلے، ٹوائلٹ جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ روحانی اعتبار سے یہ ہے کہ وہ فاسد خیالات شیاطین پیدا کرتے ہیں، اور جسمانی اعتبار سے یہ ہے کہ مختلف بیماریاں یا جراثیم ان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے انسان دعا پڑھنے سے۔ اور ترمذی ہی کی روایت ہے جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں کہ جس وقت واش روم سے باہر آئیں، قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیں غفرانک۔ ایک روایت میں یہ ہے، اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ دعا پڑھی غفرانک، اور کبھی الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو
البتہ دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی پہلے غفرانہ کا پڑھ لی جائے اور پھر اللہ الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ باقی ہے کہ دوران قضاء حاجت گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر سنت طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔